ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 16 میں اور جو ہے فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں تہہ دل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم لوگ سورہ انعام کا جو ہے سلسلہ الحمدللہ ہم لوگ کا چل رہا تھا، اور آج ہم جو ہے سورہ انعام دیکھیں گے، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ سورہ انعام جو مکی صورت ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ ہوپ فلی بلیٹ پوائنٹس کو ایک مرتبہ ریفر کرے ہوں گے۔ تو سورہ انعام جو ہے ایک تو مکی صورت ہے اور مکی دور کے جو ہے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے کئی مفسرین بتاتے ہیں کہ کچھ نے یہ بتایا کہ آخری دور کی صورت ہے، اور کئی نے یہ بتایا کہ یہ تقریباً 12 سال ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو، اور بالکل لاسٹ جب ظلم جو ہے بہت شدت پہ تھی، اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بڑے بڑے سپورٹرز جو ابو طالب تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے، تو وہ دونوں کو جو ہے آپ نے کھو دیا تھا، وہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ مورلی جو ہے بہت زیادہ ویک اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ طائف کا سفر بھی ہو گیا تھا۔ طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا دورہ کرے تو وہاں پر کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کی بے عزتی کی، کس طریقے سے آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھریں برسائے کہ آپ پورا خون خون ہو گئے۔ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی چوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے جیسا ہم لوگ کل آیتیں دیکھے، اور آیتوں میں یہ چیز آپ محسوس کرے ہوں گے کہ بہت زیادہ رسالت کی بھی دلیل دی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے معجزات کے بارے میں جو ہے ذکر ہے اس کے اندر۔ دیکھیے کہ اس میں ایک معجزات کے بارے میں اگر ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ لیں تو آیت سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو معجزات کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور جتنے پہلے کے جو ہے شعیب علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں، یہ تمام جو پہلے کے انبیاء اکرام تھے، تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں گے تو وہ کافی اس کے اندر آپ کو فرق نظر آئیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ کیا تھا، بتا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ قرآن تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن کیسی چیز ہے، یعنی کہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے سے آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے لوگوں کو یہ قرآن کو پڑھ کر سنا رہے، پر قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیتیں اور قرآن کے اندر جو دلیل اور قرآن کے اندر جو چیزیں تھے وہ اتنے پاورفل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی یہ چیز کافی ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے ایز اے معجزہ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا پہلے کے انبیاء اکرام کو جیسا تورات دیے، انجیل دیے، پر ساتھ میں جو ہے الگ سے معجزہ دیے۔ اب اگر ہم کمپیئر کریں گے، کیونکہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں، تو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات تو دی تھی، تختیاں تو دیے تھے، اللہ تعالیٰ احکامات تو دیے تھے، پر ساتھ میں کیا ہے ایسا عصا دیے تھے جو پتھر پر مارتے ہیں تو 12 چشمے نکل جاتے ہیں، جو سمندر پر مارتے ہیں تو سمندر میں سے راستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے معجزات تھے جو آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے ایک تو جو ہے جب آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اب عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں گے تو مردوں کو زندہ کر رہے، پرندے کو جو ہے مٹی کے پرندے سے جو ہے اللہ کے اذن سے جو ہے اس کو پرندہ لائیو پرندہ بنا دے رہے، اور بیمار کو جو ہے اچھا کر دے رہے۔ تو یہ بھی معجزات کیسے تھے، آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات تھے، ٹھیک ہے۔
پر اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتے ہیں اور عطا کرنے کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی، رسولوں کے باوجود، معجزات کے باوجود اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کڑی سزا دیتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے صالح علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو جو ہے نکالا، کیا کرے، نہیں مانے تو پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے مٹا دیے۔ اب ایون جو ہے بنی اسرائیل میں بھی جو لوگ نہیں مانے، جیسا بندر اور سور بنا دیے سبت کا اور پورے ختم کر دیے گئے۔ تو جبھی بھی معجزات دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بستی کو ہی مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ جو انبیاء اکرام کا جو معجزہ تھا وہ دوسرے انبیاء اکرام کا وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ دیکھنے کا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنے کا ہے، وہ سننے کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ معجزے کی خاصیت یہ ہے کہ جیسا فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے جو ہے سمندر کے بیچ میں راستہ بناتے ہیں، تو جو دیکھتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرے ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی ہوں گی، آنکھاں پھٹ گئے تھے ہوں گے، اوہ کیا معجزہ ہے، بلکہ اتنے زیادہ اس سے امپریس ہو گئے، ٹھیک ہے، چلو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب ان کی یعنی کہ اولاد ہوتی ہے جو یہ معجزہ نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، ابھی انٹروڈکشن چل رہا، ابھی ہم لوگ کوئی آیت سٹارٹ نہیں کرے، تو جب یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے جو دیکھے ہوئے ہیں جب انہوں اپنی اولاد کو سناتے ہیں تو وہی ایکسپریشنز کے ساتھ کہ ایسا سمندر پر لاٹھی مارے اور سمندر میں سے راستہ نکل گیا اور ہم لوگ اس طریقے سے پار کر دیے، آپ موسیٰ علیہ السلام ایسا کرے، یہ جو ہے انہیں جس طریقے سے سناتا ہے تو وہ محسوس کر رہا، پر کیا اس کی اولاد جو سننے والی ہے کیا وہ سیم چیز محسوس کرے گی؟ وہ سیم چیز وہ محسوس نہیں کرے گی، پر ہاں جب انہیں اپنی جو ہے والدین سے جو ہے اپنے بچپن میں جب یہ کہانی سنے گی تو بہت زیادہ ارے کیا صحیح میں ایسا ہوا تھا بلکہ جو ہے بہت زیادہ انہیں خوشی سے سنے گی، اور اس طریقے سے جو ہے پھر اس کا ایمان بھی، پھر جب انہیں سنتے گیا جب انہیں جوان ہو جائیں گا تو اس کے بعد جو ہے جب اس کا باپ بولیں گا کہ تم کو معلوم ہے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے جب جا رہے تھے تو فرعون سے اللہ تعالیٰ ایسا نجات دیے اور ہمارے لیے سمندر، او پلیز، اب ہم بہت بچپن سے سن رہی ہے قصے کہانیاں، پھر آپ لوگ گئے، پھر بیچ میں سے راستہ پھٹا، پھر آپ لوگ وہاں سے نکل گئے، یہ کہانی ہمارے کو بچپن سے معلوم ہے۔ تو یہ چیز کا اثر جو دیکھنے والا ہے اس پہ جیسا ہوتا ہے وہ سننے والے پہ ویسا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی جو سیکنڈ جنریشن رہے گی کیا اس کو یہ واقعات کا ویسے اثر ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو کہانی تھی، ہو گیا، اوکے۔ پر قرآن دیکھیے ایسا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں تا قیامت تک جس کے اوپر نازل ہوا، جو نازل ہوتے وقت وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ صحابہ اکرام کی کیٹیگری یا اس کے بعد آنے والی تمام جنریشن، جب وہ قرآن کے آیتوں کو پڑھے گی تو قرآن کے آیتوں کے اندر، ورڈز کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ پاور رکھا ہوا ہے، یہ ایسا بہترین قسم کا معجزہ ہے کہ ہر آنے والی نسل یہ معجزے کو اپنا خود ایکسپیرینس سے محسوس کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں ایکسپیرینس کر سکتے، پر یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو جو ہے کہ آیتوں کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور کچھ آیتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی، اس کی گہرائی سمجھ میں آ جاتی، تو پھر اس کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ تو پر ہم کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ یا تو ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی وہ جو معجزہ ہے قرآن کے اندر ہم نے اس کو کبھی ایکچولی محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ تو جب ایک ایک آیتیں سمجھ میں آتی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جلد پہ اس کا اثر ہو جاتا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر جو ہے مومنوں کی صفت میں بیان کیا ہوا ہے، جو ہم انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کا لائیو معجزہ، یعنی کہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو ہر وقت جو ہے لائیو رہیں گا، اس کو ہر ایک انسان جو ہے فیل کر سکیں گا، ہر ایک انسان اس کی جو ہے اثرات اپنے اوپر جو ہے محسوس کریں گا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے غیر مسلمان جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چلے جاتے، حالانکہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ چیز کیا پڑھ رہے۔ یا پھر بعض وقت آپ دیکھیے کہ حرم میں یا پھر کوئی اچھے قاری کے پیچھے جب ہم سنتے ہیں تو جب تلاوت چلتے رہتی تو تلاوت نہیں بھی سمجھ میں آئی تو ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ ہے قرآن کا
معجزہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو ہے تمام آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات سے، وہ اونٹنی سے اور وہ جو ہے سٹاف سے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، یا یہ تمام چیزوں سے جو ہے بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کا رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ لائیو معجزہ دیا. ورنہ پھر صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیزیں دیکھ لیتے، ان کو جو ہے یقین ہو جاتا، اور ہم کو جو ہے بس کہانیوں کی طرح وہ چیزیں ہم پڑھتے، اور ہو سکتا وہ چیز ہمارے دل پر اتنا اثر نہیں کرتی. پر یہ قرآن ہمارے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ کی سنت ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر کنڈیشن کیا تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام جو یہود ہے، نصارہ ہے یا مشرکین مکہ ہے، وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یا پہلے کے انبیاء اکرام کے پاس جیسے معجزات تھے، ویسا معجزہ تم بھی لا کر ہم کو بتاؤ. جب تم یہ لا کر بتائیں گے تب ہم جو ہے تمہاری بات پر ایمان لے کر آئیں گے، ورنہ ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اب یہاں پر ایک طرف جو ہے ہم لوگ انٹروڈکشن چل رہا ہم لوگ کا، تو ایک طرف جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ لوگ مسلسل ڈیمانڈ کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ ان لوگوں کے سامنے جو انہوں ڈیمانڈ کر رہے وہ معجزہ پیش کر دیں تاکہ ہر کوئی ایمان لے کر آئے. بس انہوں اور بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اب دعائیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دے دے، ایسا معجزہ دے دے، یہ عطا کر دے اور یہ عطا کر دے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو تمہارے پاس آپشن ہے، کہ ایک آپشن یہ ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤ، اگر وہ سنیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو جنت ہے ان کی، اور اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو ان کو مہلت ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں میں. اگر ایمان لے کے آئیں گے تو جنت ہے، ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو مہلت ہے. مہلت یعنی کہ ٹائم ہے ان کے پاس، ابھی انہوں سوچنے کے لیے وقت ہے. پر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے معجزہ اگر تم کو دے دے قرآن کے علاوہ کوئی اور، یعنی کہ آنکھوں سے کوئی مشاہدہ کرنے والی چیز دے دیں، تو اس کے بعد اگر وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو وقت نہیں دیا جائے گا، ان کو پورے سر ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا. اب تمہارے پاس یہ دو آپشن ہے، تم دو میں سے جو سلیکٹ کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے، اور تمام جو ہے جو مکہ کے مشرکین مکہ ہے ان کو بھی بتا رہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھو، پڑھو اور ایمان لے کے آ لو. اور اگر تم جو ہے معجزہ مانگیں گے تو پھر وہ آنے کے بعد اگر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر تم کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی انفیکٹ امت محمدیہ پر رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ویسے علانیہ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا کرے، ورنہ پھر ہماری پوری ہستی اس کے اندر جو ہے ختم ہو جاتی اگر ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے امت محمدیہ پر، جو ایسے معجزے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. اور قرآن ہی خود ایک ایسا معجزہ ہے جس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو ہمارے ایمان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو پہلے کے، اب یہاں پر دوسرا کمپیریزن ایک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ریزن ہے یہ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے کہ آپ اتنے حریص ہیں ان کی ہدایت کے واسطے، پر آپ غور کر کے دیکھو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا کے اوپر کیا تمام لوگوں نے ایمان لے کر آیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے؟ کیا جو ہے صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آیا گیا؟ کیا ہود علیہ السلام پر؟ انہوں اتنے کھلے معجزے بتانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ایمان نہیں لانا ہے ان کو چاہے آپ کچھ بھی بتا لو، انہوں ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر قرآن کو انہوں اپنے آنکھوں سے آسمان سے بھی اترتا دیکھے اور اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھے تو بھی انہوں ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ جب اس سے پہلے ابھی ہم سورہ مائدہ پڑھے تو اس میں بتایا نا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ایسے معجزات بتائے تو ان لوگ کیا بولے کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ جادو کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معجزہ بتائیں گے تو وہ لوگ سیدھا بولیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایون جو شق قمر کا واقعہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج چاند کے جو ہے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو جو دیکھنے والے وہاں پر موجود تھے ان لوگ کیا بولے کہ یہ جو ہے ہم کو ایسا دکھ رہا کہ آپ جادو کر دیے، ہماری نظروں کو ایسا نظر آ رہا تو آپ ہمارے اوپر جادو کر دیے. یعنی کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں. پر دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ معجزہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ماننا ہے انہوں قرآن سن کر بھی مان لیتے، اور جس کو نہیں ماننا ہے انہوں معجزہ
دیکھ کر بھی نہیں مان لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اپنا ہم لوگ کا انٹروڈکشن تھا, کیونکہ یہ جو صورت ہے خاص طور پہ سورہ انعام, اس کے اندر بہت زیادہ خاص طور پہ معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ کیوں کیا جا رہا ہے اس میں, کیوں آپ کو خاص دکھیں گا, کیونکہ یہ آخری دور کی صورت ہے, اب یہ میکزیمم ہو گیا ہوا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پلیز جو ان لوگ ڈیمانڈ کرے وہ دے دیجئے تاکہ ان لوگ ایمان لے کر آ جائیں. بس آپ کو یعنی کہ صبر کا جو پیمانہ تھا وہ اوپر ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ان لوگ کو نہیں لانا ہے, ان لوگ نہیں لانے والے ہیں, لہٰذا آپ ہم سے اس طریقے کی دعائیں نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. اور پھر ہم لوگ ابھی یہاں پر میں کچھ آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر شیئر کر رہی ہوں, آپ لوگ یہ چیک کریے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیے انٹروڈکشن آف مکی سورہ. ٹھیک ہے, سب کو نظر آ رہا ہے انٹروڈکشن آف مکی سورہ. تو مکی سورت میں جو خاص مین ٹاپکس جو ہم ڈسکس کریں گے, کل بھی بتائی تھی میں, وہ توحید, رسالت اور آخرت ہے. ٹھیک ہے, خاص جو مین ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے وہ کیا ہے, توحید, رسالت اور آخرت ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ جو پورے ٹوٹل کتنے مکی صورتیں ہیں, 86 ٹوٹل مکی صورتیں ہیں. ہم اس کو کیا کریں گے, 3 حصوں میں ہم وہ صورتوں کو ڈیوائیڈ کریں گے. اوکے, اب وہ 3 جو حصوں میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کر رہے, جو فرسٹ کیٹیگری ہے جو سورہ انعام سے سٹارٹ ہو رہی. فرسٹ کیٹیگری کہاں سے سٹارٹ ہو رہی, سورہ انعام سے. سورہ فاتحہ میں تو پورے کیٹیگریز کا مجموعہ ہے, پورا نچوڑ ہے وہ. سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے, سورہ فاتحہ میں آخرت بھی ہے, سورہ فاتحہ میں رسالت بھی ہے, ہر چیز ہے اس کے اندر. اب ہم سورہ انعام سے سٹارٹ کریں گے. تو سورہ انعام اور سورہ آراف ہے, اس کے بعد پھر 2 سورہ آ رہے. کون سے آ رہے 2 سورہ جو ہے انفال اور سورہ توبہ, یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. اس کے بعد سورہ یونس سے جو ہے شروع ہو رہا, جو سورہ مومنون تک چلے گا. تو یہ فرسٹ جو گروپ ہے, یہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے, یہ پورا رسالت پہ بیسڈ رہے گی. رسالت کی دلیلیں بتایا جائے گا, معجزات کے بارے میں بتایا جائے گا, قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا, اور بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل اس کے اندر دی جائے گی. اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم توحید بھی رہیں گی, اور ساتھ میں تھوڑا سا آخرت بھی رہے گا. ٹھیک ہے, پر مین جو چیز ڈیل کریں گے, میجر پارٹ کیا رہیں گا, فرسٹ کیٹیگری میں رسالت رہیں گا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. پھر سیکنڈ کیٹیگری جو سورہ مومنون ہونے کے بعد پھر سورہ نور ایک جو ہے مدنی صورت ہے, پھر اس کے بعد پھر مکی صورت ہے سورہ فرقان سے. تو سورہ فرقان سے سورہ احقاف تک, ٹھیک ہے, سورہ فرقان سے سورہ احقاف تک, یہ اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہے تو قرآن کی جو انڈیکس ہوتا ہے نا, انڈیکس نکال کر آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, سورہ فرقان سے سورہ احقاف تک ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے, میجر پارٹ توحید پہ ڈسکس کیا جائے گا اس کے اندر, اور تھوڑا سا جو ہے رسالت اور آخرت بھی اس کے اندر آپ کو کلرز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ جو کیٹیگری ہے وہ سورہ قاف سے بالکل آخری زمانے کی صورتیں, آخری حصے کی صورتیں, سورہ قاف سے سورہ ناس تک میجر پارٹ ہم اس کے اندر آخرت دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سورہ قاف سے سورہ ناس تک کیا دیکھیں گے, میجر پارٹ آخرت کا دیکھیں گے. تو سورہ انفال جو ہے سورہ انعام جو ہے کون سی کیٹیگری میں بلانگ کرتی, فرسٹ کیٹیگری میں. اور اس کے اندر اور اس کے آگے آنے والی تمام صورتوں میں ہم زیادہ تر کیا دیکھیں گے, رسالت دیکھیں گے, اور توحید اور یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر رہیں گی. ایسا نہیں کہ نہیں رہیں گی, بلکہ اس کے اندر جو ہے رہیں گی. اوکے, اچھا. اور کل ہم دیکھے تھے کہ کیا دیکھے تھے, مکی صورت کو ہم 4 حصوں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا. سوری, مکی صورت نے مکی دور, ٹھیک ہے, مکی دور کو ہم لوگوں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. اب یہ دیکھیے یہاں پر, اچھا یہاں پر دیکھیے ایک کریکشن کی ضرورت ہے, میں 4 کے بدل 5 لکھ دی, خیر آپ لوگ اس کو کریکٹ کر لیجئے. تو فرسٹ حصہ ہم لوگ دیکھے تھے, سیکنڈ حصہ فرسٹ حصہ فرسٹ نبوی سے تھرڈ نبوی تک, سیکنڈ حصہ 3 to 5, اور تھرڈ حصہ 5 to 10, پھر جو ہے فورتھ حصہ 10 to 13 ہم لوگ دیکھے تھے. اب اس کے اندر دیکھیے کہ کیا ہوا تھا فورتھ حصے میں. ایک تو جو ہے انتہائی سخت دور تھا ظلم و تشدد کا, دوسرا طائف کا واقعہ ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہو رہی تھی, اور انتقال ہو گیا تھا ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. یہ تمام چیزیں اور ظلم اور زیادتی ہو گئی تھی, اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نازل فرمایا.
تو یہاں پر ہم لوگ کا یہ انٹروڈکشن کا حصہ تھا. یہ آپ لوگ کو ہوپ فلی اس کے اندر جو ہے سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو اسکرین ابھی میں شیئر کری آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ میں گروپ میں بھیج دوں گی, تو پھر آپ لوگ پھر سے اس کو ریفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے اب اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ یہ مکی فرسٹ سورہ ہے تو انٹروڈکشن ضروری ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں تبھی آئے گا جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی تھیم اور اس کے معنی جو ہے اچھے سے سمجھیں گے. تو آیت نمبر 36 تک ہم لوگوں نے ختم کیا تھا. اب آیت نمبر 37 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری. تو اب یہ لوگ کیا ہے, معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے. کیا بول رہے, رب کی طرف سے آیت جو ہے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا. کہو اللہ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہواؤں میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یعنی کہ ان کو کس طریقے سے بنانا ہے, ان کی کریشن میں پرندے کا ویٹ کیسا رہنا, پرندے کے فیدرز کے کتنے وزن کے رہنا, وہ اس کا شیپ کیسا رہنا, وہ ہوا میں کیسا اڑنا, انہیں اپنی غذا کہاں سے لینا, اس کی غذا کیا ہوگی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ, دیکھیں ایک میں صرف ایگزامپل پرندے کا دی, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کریٹ کرا ہوا ہے, کیسا پرفیکشن کے ساتھ کریٹ کرا ہوا ہے, اور کس طریقے سے. اب پرسوں میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس کے اندر ایک موت, یعنی کہ جیسا اپنا جو کیڑا ہوتا نا, جیسا زمین پہ جیسا وارم ٹائپ کا ایک کیڑا ہے, وارم ہے وہ بالکل, اور پھر کیا ہے کہ وہ چلنے میں ایسا دکھنے میں بالکل الگ لمبا سا ایسا ہے, پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر کے پتنگے میں تبدیل کر رہے, یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیسا ہو سکتا, کیسا پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ وہ زمین پہ چلنے والے ایک کیڑے کو کس طریقے سے ہوا میں اڑنے والے پتنگے میں تبدیل کرتے. تو اس کے سٹیجز ہے, لائف کے سٹیجز, کیسا اللہ تعالیٰ اس کو سٹیج چینج کر کے اس کو ایک موت بنا دے رہا ہے, ایک جو ہے اللہ تعالیٰ پرندہ, ایک اڑنے والا انسیکٹ اللہ تعالیٰ بنا دے رہا. اتنی تعجب کی, اتنی عجیب چیز. تو اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ کریشن جو اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ چیز میں اگر تم غور کریں گے, جیسا ہم لوگوں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ سورہ انعام ہے, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ پہ جو ہے ڈپینڈ رہے گی. یعنی کہ اعلیٰ اللہ بولے تو فبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان میں جیسا بولے نا, اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا تم شکر ادا کرو. تو اعلیٰ اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تو یہ سورہ انعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر, توحید کا ریمائنڈر بائی اللہ تعالیٰ کی گفٹس اینڈ نشانیاں. ٹھیک ہے. سورہ آراف میں تذکیر بر ایام اللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایونٹس کا, اللہ تعالیٰ کی دنوں سے جو ہے سورہ آراف میں ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ نعمتیں, اللہ کی کریشن, اللہ تعالیٰ کا قدرت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ضلالت میں جو شروع سورہ جو ہے سٹارٹ ہوا ظلمات کے بارے میں, کہ وہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بہرے اور گونگے ہیں, ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا کوئی چیز. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. تو جب مصیبت آتی تو کس کو پکارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو احساس دلا رہے, کیونکہ ان لوگوں کو بالکل معلوم تھا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی تو کوئی لات اور کوئی عزا اور کوئی منات ان کو یاد نہیں آتا تھا سوائے اللہ کے ذات کے. تو وہ لوگ خود کو جو دل جس کے زندہ تھے نا, تو ان لوگ جب یہ آیت سنتے تو ان لوگ بولتے کتنی صحیح بات ہے,
واقعی میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے اللہ کے سامنے جھک جاتا تھا اور وہ ایمان لاتے تھے۔ اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو مگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یعنی کہ جب مصیبت آتی تو کون یاد آتا؟ صرف اور صرف اللہ یاد آتا۔ کوئی جو ہے ان کے جو بڑے جو لات اور عزا یہ کیا تھے؟ ان کے بزرگ تھے ان کے، اور ان کے جو نیک لوگ گزر گئے تھے اپنی زندگیوں میں، تو ان کے وہ لوگ کیا کرے تھے؟ پتلے اور مجسمے اور مقبرات اس طریقے سے بنا کر ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے نوح علیہ السلام سے یہ شروع ہوا، پہلے جو ہے ان کی یاد میں رہتے تھے، پھر تصویر بنائے، پھر اس کے بعد جو ہے مجسمے بنائے، اور ایسا جو ہے شرک ان کا شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سب کو بھول جاتے اور صرف اللہ یاد رہتا۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ مصیبتیں اور پریشانی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان عاجز ہو اللہ کے سامنے، تاکہ انسان جھک جائے۔ آج دیکھیے پوری دنیا اپنے گھٹنوں پر جو ہے پڑی ہوئی ہے اور اللہ کے سامنے عاجز ہے اور کچھ نہیں کر سک رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کیوں؟ انسان کو اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے انسان تم کیا ہے اور کس وجہ سے تکبر کر رہے۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آتی ہے تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے۔ اب ہمارے اوپر بھی سختی آ رہی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے تکبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جھکنا ہے اللہ کے سامنے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے کیسا دکھنے میں الٹی دکھ رہی، دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مصیبت اور پریشانی ڈالتے اللہ تعالیٰ، تو کیا کرنا ہے؟ انسان کو عاجزی اختیار کرنے کا ہے۔ آیت نمبر 42 چل رہی ہے ہماری، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب مصیبت آتی تو عاجزی اختیار کرنا ہے، رائٹ؟ تو اگر عاجزی اختیار نہیں کرے، عاجزی اختیار نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ عذاب دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ جب انہوں بھلا کے اپنے تکبر میں اطمینان میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ خوشحالی کے دروازے کھولنا ایک طرف سے اللہ کا عذاب ہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جو آزمائش عطا کرتے، مصیبت عطا کرتے، وہ آزمائش رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں تو پھر ہم بچ گئے، ٹھیک ہے، پر اگر ہم اس میں اپنی تکبر میں پڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں نواز دیتا ہے، یعنی کہ ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کا جو ہے نعمتیں دینا اور زوال دونوں بھی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ اب یہاں پر خوشحالی کے دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ ان کا ایکچوئل میں امتحان لے رہا اور مزید ان کو ڈھیل دیتے جا رہا، نعمتیں دے کر ڈھیل دے رہا، اور وہ ڈھیل ان کی اصل کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا کہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور ایون جب اس کے اوپر نعمتیں آتی ہے تو نعمتیں بھی دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے کسی پر دنیا وسیع کر دیتا ہے، اور اگر انہیں نہیں سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا مل رہی، نعمتیں مل رہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جا رہے، تو اگر ہم اس کو آزمائش اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ ہم بے وقوف ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ دیکھیے مصیبت اور پریشانی بھی آزمائش ہے، نعمتیں بھی آزمائش ہے، پر مصیبت اور پریشانی بہتر آزمائش ہے، آسان آزمائش ہے بنسبت نعمتوں کے، کیونکہ مصیبت پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے، نعمتوں میں آتے اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے نعمتوں میں۔ تو نعمتیں زیادہ خطرناک آزمائش ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے سیدھے سے نہیں سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے۔ تو ہم خوشحالی میں اور مصیبت دونوں میں بھی اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس میں صبر کریں اور اس میں شکر کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ
ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب مگن ہو گئے، اپنے مال میں، دولت میں، کپڑوں میں، شاپنگ میں، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اور دنیا کمانے میں، اور پیسے بڑھانے میں، اور بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں، جب انہوں مگن ہو گئے اسی میں، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر چیز سے مایوس تھے۔ اب ختم، اللہ تعالیٰ پکڑ لیے تو ہر چیز، ہر نعمت سے مایوس ہو گئے آخرت میں۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر جو رکھ دیتا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ظالموں کا جڑ کاٹ دے کر رکھتے ہیں بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 45 میں دیکھیے الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں، یعنی کہ ظالموں کی جڑ کٹنے کے بعد الحمدللہ، ان کی ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جس کی جڑ کٹ جانے کے بعد وہ کیا ہے، الحمدللہ کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ایون ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب نہ بننے، کہ لوگ ہمارے مرنے کا انتظار پر ہو اور مرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے مصیبت چلے گئی۔ تو ہم ایسے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ہم کو ایسا نہیں بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ یہ پوری دنیا پر مصیبت اور ظالم جو ہے بنے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی اگر ان کی بینائی اگر اللہ تعالیٰ چھین لے اور ان کی کانوں کی جو ہے سماعت چھین لے اور ان کے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے کہ یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اچانک سے عذاب آ جائے یا پہلے کا پہلے وارننگ دے کر عذاب آ جائے تو کوئی ہلاک نہیں ہوگا سوائے ظالم کے۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، نبی کی بات ماننا ہے اور اپنی اصلاح کر لینا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ نہ دنیا میں خوف اور رنج ہے، نہ آخرت میں خوف اور رنج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے خوف اور رنج کو اللہ تعالیٰ چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ ایمان ایسا درجہ ہے جس میں انسان بلند ہوتے جاتا، جتنا بلند ہوتے جاتا اتنا چیزیں ہم کو کیا ہوتی، چھوٹی نظر آتی۔ اب دیکھیے آپ 25 منزل پر ٹھہر کے دیکھیے نیچے لوگ کیسے دکھتے، کار کیسے دکھتی، چھوٹی 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 نظر آتی۔ پھر اس کے بعد آپ اور جو ہے اب جیسا پلین میں ہے، پلین سے آپ دیکھیے پوری بستی، پوری یعنی کہ وہ سٹی جو ہے ایسی چھوٹی ڈاٹ 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 نظر آتی، یعنی کہ انسان جتنا اونچا جا رہا چیزیں اتنی چھوٹی نظر آ رہی، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے جب انسان ایمان کی بلندیوں پر جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے دنیا کی رنج اور خوف چھوٹے نظر آتے، اس کو زیادہ اس سے تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اس سے انہیں پریشان نہیں ہوتا وہ تکلیفوں پر، نقصانوں پر، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو ہماری آیت کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ غور سے سنیے، آیت نمبر 50 چل رہی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اللہ حکم دے رہے ان سے کہنے کے لیے، کیونکہ یہی حق بات ہے کیا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہے کہ میں تمہارے کو اس میں سے کچھ دوں یا میں اپنے لیے کچھ لے سکوں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ کان کھول کے سب سنیے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ دیکھیے غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے تو جنگ بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رو کر دعا کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگئی تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تہمت ہے یا حقیقت ہے۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی میں رہے اور تکلیف میں رہتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم غیب خود سے نہیں رہتا، ہاں اللہ تعالیٰ جو کچھ بات بتا دے تو پھر اب وہ آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ ہمارا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہو جائے گا۔
اور آپ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبیوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں کھولتا ہے، اور جب غیب کی باتیں کھل جاتی ہے تو پھر وہ غیب نہیں رہتی، ٹھیک ہے. اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف وحی کو فالو کروں میں جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی کہ اندھا کون ہے؟ کافر ہے. اور آنکھوں والا کون ہے؟ جو دیکھنے والا مومن. تو اللہ تعالیٰ بولے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو. اب دیکھیے بار بار یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بولو وہ بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچاتے جا رہے. ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار رہا یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے وہ متنبہ ہو اور وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں ان کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی پیاری نصیحت کر رہے، اور ہر ایک دائی کے لیے بھی ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بڑے بڑے سردار رہتے ان لوگ بولتے کہ آپ کے پاس ہم آ کے بات سننا چاہتے، قرآن سننا چاہتے، پر کیا کرنا، آپ کے پاس جب دیکھو جب غریبوں کا جم کھٹا لگا ہوا رہتا، سب غریبوں کو آپ جو ہے اپنے پاس گھسا لے کے بٹھا لے ہوئے رہتے. تو لہٰذا ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے جو ہے بازو آ کر بیٹھیں، تو لہٰذا آپ ان کو ہٹائیں گے تو ہم آپ کی بات آ کے سنتے. تو اس طریقے کا جو ہے ان لوگ بولتے تھے، مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ آپ جو ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، یعنی کہ غریب شخص ہے پر وہ خوشنودی طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی لگا ہوا ہے، تو ان کو آپ اپنے سے دور نہیں کرنا ہے یہ بڑے بڑے سرداروں کے لیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک مقام کسی کی پیسوں کی حیثیت کے مطابق نہیں رہتا. کون ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے، اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی لگا ہوا ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے. اگر وہ سردار ایمان لا رہے تو تم ذمہ دار نہیں ہے، تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے، یعنی کہ مومنوں کو جو غریب ہے تو ظالموں میں شمار ہوں گے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو امیر بنائے کسی کو غریب بنائے، یہ دونوں کی بھی آزمائش ہے، غریب کی اپنے حساب سے اور امیر کی اپنے حساب سے. تو امیر اپنے آپ کو امیر سمجھ کر تکبر کریں گا تو اس کی وہ آزمائش ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کہ عذاب کا مستحق بنے گا. اور اگر غریب یہ سوچیں گا کہ یہ کیا میرے اوپر آزمائش، اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ کئی کو غریب بنا دیے، غریب پہ غریب، مصیبت پہ مصیبت. جب دیکھو جب پیسوں کی پریشانی، ابھی ایک پیسوں کی پریشانی سے نہیں نکلے دوسری پریشانی، اللہ میں کئی کو ایسا کر رہا ہمارے ساتھ، یہ ہماری آزمائش ہے. تو غریب کی اپنی اور امیر کی اپنی آزمائش ہے. تو ہر کوئی اپنی آزمائش کو سمجھ کر اس کے اندر کامیاب ہونا تو آخرت کی کامیابی ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. یعنی کہ غریب مومن کو دیکھ کر کہتے تھے ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون شکر گزار ہے. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو. یعنی کہ مومن اگر آئے تو سلامتی سلام کرنا ہے. تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یعنی کہ نادانی کے ساتھ ہم اگر گناہ کر لیے تو یہ اللہ کا رحم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد توبہ کا جو ہے دروازہ کھلا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا آپشن اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں. ایک بار غلطی کر دی ختم نہیں، اللہ تعالیٰ بولے توبہ کرو، اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اب توبہ کے بارے میں ہم لوگ مسلسل پڑھیں، یہاں پر دیکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے کہ توبہ کی جو ہے شرط یہ ہے کہ ایک تو انسان نادم ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ انسان نادم ہو، یعنی کہ اس کو افسوس رہے، اس کو غم ہو کہ انہیں غلط کرا، اس کو احساس ہو، اس کا دل دکھے اس بات پہ تو وہ نادم ہو. دوسرا انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیجئے، میں نہیں کرتا، اللہ میاں معاف کر دیجئے.
کیجیے، مجھے یہ غلطی ہو گئی، اقرار کرے اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں کرنے کا وعدہ کر کے اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کبھی نہیں کروں گا، اور وہ کام کو چھوڑ دینے کا ہے اور اس کے بدل عمل صالح کرنا شروع کر دینے کا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کرے گا انسان تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ صرف منہ پہ جو ہے مار لینے توبہ 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 تھو بولے تو نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں کہ تاکہ مجرم کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلیل روشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، بینہ دیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو عطا کیا ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے مشرکین بولتے تھے یہ کیا، کب سے سالوں سے سن رہے عذاب آتا عذاب آتا عذاب آتا، جب دیکھو جب عذاب آتا بولتے کب تو بھی آنے والا ہے وہ عذاب، لا کر بتاؤ دیکھیں گے کیسا رہتا وہ عذاب، ایسا کتنے فرشتے رہتے، اچھا یہ 10 فرشتے تو میں اکیلے لڑ لینے کے واسطے کافی ہوں۔ تو ایسی بیکار باتیں کر کے وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اے نبی ان کو بول دو کہ اس کا اختیار میں نے رکھتا، میرے ہاتھ میں عذاب لانا نہیں لانا، پیچھے کرنا آگے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرے ہاتھ میں عذاب لانا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی آپ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں عذاب لانا نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب فیصلہ کرنا ہے، کب عذاب لانا ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ اب دیکھیے اگر عذاب پہلے آ جاتا تو کئی لوگ اسلام قبول کرے نا، خالد بن ولید قبول کرے، اور پھر جو ہے صفوان بن معطل ہے قبول کرے، پھر جو ہے سفیان جو ہے ابو سفیان انہوں قبول کرے، تو یہ تمام لوگوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب لاتے تو پورے ختم ہو جاتے، تو اللہ کو معلوم ہے کب عذاب لانا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میں انسان ہوں، میں وہ صبر نہیں کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، عذاب کب کا ہی چاہ جاتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ پھر سے آگئی بات، کیا؟ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ کس کے پاس ہے غیب کی کنجیاں؟ بولیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ بات بتا رہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، میرے پاس تھوڑی ہے غیب کی کنجیاں۔ تو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتے کہ اپنے آپ کو بولیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ شرم نہیں محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرم نہیں محسوس کرتے یہ بولنے کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں اور میرے پاس کوئی غیب کی کنجیاں نہیں ہیں۔ اور ہم ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف جو ہے جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور یہ بولتے کہ ان کو جو ہے ساری غیب کی خبریں ہیں، یہاں تک کہ ہم آج یہاں پر بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا۔ ایسے عقیدے رکھنا شرکیہ عقیدے ہیں، گناہ ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نہیں معلوم کہ ما بین ایدیہم و ما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے آگے اور پیچھے ہے، بحر و بر میں، بحر کا مطلب سمندر میں اور زمین پر جو کچھ ہے سب سے کون واقف ہے؟ صرف اور صرف اللہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں ہے۔ اب دیکھیں یہ آیتیں جہاں پر ایک عقیدے کو ڈسکرائب کری، دوسری طرف ہمارے لیے کتنی بشارت والی آیتیں ہیں، کتنی خوشی والی آیتیں ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ مکی صورتوں کی ایک خاصیت ہے، اور سے سنیے، مکی صورتوں کی ایک خاصیت ہے، بہت اچھی خاصیت ہے۔ کیا؟ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی ڈراتے، وہی آیت سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، وہی آیت سے جو ہے صحابہ اکرام اور تمام امت والوں کو جو ہے تسلی اور ایک گڈ میسج رہتا۔ ایک طرف مشرکین کے لیے ڈراوا ہے تو وہی آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات مشرکین کو بتا رہے، پر ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، ہم پریشانی میں ہیں، ہم آج بیماری میں ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے ہم ایسی حالت میں ہیں؟
کہ اللہ نہیں جانتا ایسی حالت میں ہم ہیں؟ تو وہ جاننے والے سے مانگو نا. ہماری کمی ہے کہ ہم اس سے نہیں مانگ رہے, وہ یقین کے ساتھ ہم اس سے جو ہے دعائیں نہیں کر رہے. تو ہمارا ہر حال جانتا ہے. کچھ لوگ مظلوم ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے ظلم کو دور کرنے والا نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ تو پتا, ایک پتا, ایک جھاڑ پہ کتنے پتے رہتے بتائیے آپ, کتنے پتے رہتے, ایک پتا گرا سو اللہ کو علم ہے. اور کتنے جھاڑ ہے دنیا میں, زمین کے اندر, زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. یعنی کہ ایک دانہ جو زمین میں جا رہا اور نکل رہا اس کو معلوم ہے. خوش و ترک یعنی کہ ڈرائی اور جو ہے زمین, سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رات میں ہماری روحوں کو قبض کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آیت, اس سے پہلے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھانے کے بارے میں جب آیا تھا, یہاں پر میں دلیل دی تھی سورہ انعام کے آیت نمبر 60 کی. تو یہاں پر کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی فوت ہو گئی, انہوں مر گئے, انتقال ہو گیا, اب وہ دوبارہ نہیں آنے والے, یہ عقیدہ ہے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ آیت میں 60 آیت میں کیا بتا رہے کہ وہی ہے جو راتوں کو تمہارے کو فوت کرتا ہے. اب کیا فوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جاتے ہیں راتوں میں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کو اللہ تعالیٰ اوپر لیتے ہیں اور ہم کو شعور نہیں رہتا وہ ٹائم پر, اور پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ دن ہماری روحوں کو واپس بھیجتے ہیں. تو یہ الگ الگ قسم کی ہے. ایک قسم میں جیسا یہ جو ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہمارا روح کے ساتھ ہمارا شعور لیتے ہیں, جسم دنیا میں رہتا ہے. ایک قسم ہو گئی. دوسرا جو ہے جب ہم مرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہمارا شعور اور ہماری روح جو ہے دونوں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں, اور یعنی کہ پورے کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا. یعنی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا, جسم رہ جاتا دنیا میں, پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈفرینٹ کیا ہوا, ان کے روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی اٹھا لیا. اور رات کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, روح مطلب شعور کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں. روح تو ہماری جسم میں رہتی, یعنی کہ انسان کو دیکھے تو زندہ رہتا نا, سانسیں آتی جاتی رہتی, زندہ رہتا وہ, پر صرف کیا اٹھتا ہے, شعور اٹھتا ہے. مرے کے ٹائم پہ روح اٹھتی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور شعور اور جو ہے جسم تینوں بھی چلے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس دنیا میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے, دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. یعنی کہ جو شعور اللہ تعالیٰ لے لیے تھے وہ واپس بھیج دیتا ہے, تاکہ زندگی مقرر مدت تک پوری ہو جائے. یعنی کہ تمہاری جتنی زندگی ہے تم کمپلیٹ کر لو, آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے, اور تم نگرانی کرنے والے مقرر کر تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر بھیجا ہے فرشتے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں, اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرہ کوتاہی نہیں کرتے, 1 سیکنڈ دیر نہ 1 سیکنڈ جلدی. ہاں, اور پھر جس کی نکالنا ہے ان کی نکالتے ہیں, اور پھر جتنا پورا نکالنا ہے پوری روح نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں اور موت دے دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے ایک روح کا ذکر کرے جس کے اندر نیند میں اللہ تعالیٰ لے رہے, ٹھیک ہے, جو شعور بولیں گے ہم. دوسری موت کا ذکر کرے جس میں پوری روح لے رہے اللہ تعالیٰ, اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جا رہی. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں, اسی کو حاصل ہے, اور وہ حساب لینے بہت تیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان جو نیک انسان ہے جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف اچھے فرشتے جو ہے, خوبصورت فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور خوشبودار کفن میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور انسان کی روح ہاتھوں ہاتھ آسمانوں پر لے کر چلے آتے ہیں. اللہ ہمارا اس میں شمار فرمائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, سحر اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. اب مصیبت آئی, چپکے گڑ گڑا کر رو کر تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے.
جیسا اور وعدے کیا کرتے اللہ تعالیٰ ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. آپ سوچ کے دیکھیے جب ہم میں سے کسی کے باپ کی کسی کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, کسی کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, کوئی ہاسپٹل میں تھا, کوئی پریشانی میں تھا, کوئی کچھ آزمائشوں میں مبتلا تھا, کیسی دعائیں کرتے نا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو کتنے وعدے کرتے وہ ٹائم پہ. کہو اللہ تمہیں اس سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا تو ہم کیا کرتے, پھر اپنے واپس طرز عمل اور شرک میں مبتلا ہو جاتے. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, عذاب نازل فرمانے پر قادر ہے. اور یہاں پر 3 قسم کا عذاب کا ذکر ہے. کتنے قسم کا ہے؟ 3 قسم کے عذاب کا یہاں پر ذکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے پر اوپر سے جو ہے عذاب نازل فرمائے, اوپر سے پتھروں کی بارش اور جو ہے سیلاب آ جائے, خوب بارش برسے, پتھر برسے, اولے برسے, تو اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کر سکتا. یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زلزلوں میں زمین پھٹ کے تمہارے کو دھسا دے سکتا, تو یا تو اوپر سے عذاب آتا یا نیچے سے عذاب تمہارے اوپر بھیج سکتا. اور تیسرا عذاب جو سب سے سخت ترین عذاب ہے, سب سے سخت ترین عذاب ہے, وہ کیا ہے کہ تیسرا اللہ تعالیٰ یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے, گروپس میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کو چکواتا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر یہ عذاب سب سے سخت ہے. یعنی کہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے خلاف, ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف. آج کیا ہو رہا, شیعہ سنی کو مارنے کے لیے تیار, سنی شیعہ کو مارنے کے لیے تیار, اور مسلمان ہندو کے جو ہے فسادات اور جھگڑے, یہ تمام کیا ہے, یہ تمام اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اوپر سے نیچے سے اور آپس گروہ کے جو ہے لڑائی سے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے, حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ ہم تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہے, ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں, کس پر, اللہ کی آیت پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں, تو ان کے پاس مت بیٹھو, ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو میں جو ہے گفتگو کو شروع کر دیں. تو اب یہاں پر کیا حکم ہے, کیوں پھر واپس ان کے پاس جانے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ ان کو دعوت دینا ہے نا, سمجھانا ہے, ان کو نصیحت کرنا ہے. اگر ان سے دور ہو گئے تو پھر آپ ان کو نصیحت کیسا کریں گے؟ تو نصیحت کرنے کے لیے تمہیں کو جانا پڑے گا. پر جب انہوں قرآن کا مذاق اڑا رہے یا نکتہ چینی کر رہے تو تب تم مت جاؤ. اگر چھوڑ کر دوسری باتوں میں اگر لگ جائیں تو تب جاؤ. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے, بھلاوے میں ڈال دے, تو جس وقت تم کو اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان جو ہے اچھی باتوں کو ایکچولی بھلا دیتا ہے, اچھے کاموں کو بھلا دیتا. ارے میں سوچی تھی کرنا بھول گئی, کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار کر کے شیطان کی پناہ میں, شیطان سے جو ہے پناہ میں, ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے لینے کا ہے. آیت الکرسی ہے اور یہ تمام چیزیں پڑھ کر 3 خل. اور پھر کیا ہے دوسری بات یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہی کہ ایسی محفلوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر بحثیں کی جا رہی ہے, نکتہ چینیاں کی جا رہی ہے, ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا ہم کو حکم نہیں ہے. وہاں سے ہمارے کو اجتناب کرنا ہے, وہاں سے ہٹ جانے کا ہے, چاہے وہ نکتہ چینی کرنے والا مومن ہو, چاہے وہ نکتہ چینی کرنے والا کافر ہو, وہاں پر ہم کو نہیں بیٹھنے کا ہے. تو اور پھر کیا ہے, قرآن بحثوں کرنے کے واسطے نہیں. قرآن کیا ہے, پرفیکٹ کتاب ہے, اس کے اندر نکتہ چینی کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. یہ آیت میں ایسا کئی کو بولے اللہ میاں, وہ آیت میں ایسا کئی کو بولے, کئی کو 4 شادیوں کی اجازت دے دیے, کئی کو عورتوں کچھ پردہ رکھے, آدمیوں کو بھی پردہ رکھنا تھا, ان کو بھی برقعے پہنا کے جو ہے ذرا بٹھانا تھا. تو ایسی بیکار باتوں کی طرف ہم کو کان لگا کر اگر وہاں پر ہو رہی تو ویسی باتیں سننے کے لیے بیٹھنا بھی نہیں ہے ہمارے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اسی لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے. دیکھیں علم اگر یہ چیزوں سے سیکھ رہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. کیا پہلی چیز علم اسی لیے سیکھا کہ علماء اکرام کے سامنے فخر کرے, ہاں میرے کو بھی آتا, میرے پاس بھی علم ہے, بتانے کے لیے علم سیکھے. اور دوسرا بے وقوفوں سے بحثیں کرنے کے لیے اگر علم سیکھے. تیسرا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اپنی ایک پوزیشن بنانے کے لیے علم سیکھے. تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا. کیا ہے؟ داخل کر دے گا. 3
فخر کرنے کے لیے، بیوقوفوں سے بحثیں کرنے کے لیے. تو قرآن کا علم بحثیں کرنے کے واسطے نہیں ہوتا. اسی لیے کل بھی ہم ڈسکس کریں بیکار سوالات، بحثیں کرنا، بیکار چیزوں میں انوالو ہونا، بڑی یعنی کہ 95% جو کلیئر ہے اس کو چھوڑ دے کر متشابہات کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے رہنا، یہ ایسا کیسا وہ ویسا کیسا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے جھگڑا نہ کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے سے جھٹلاؤ. یعنی کہ ایک کتاب کی آیت، قرآن کا ایک آیت پڑھے اور ایک آیت پڑھ کے دوسری آیت نکال کے دیکھو یہ دونوں آیتیں کانٹریڈکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کو، تو لہٰذا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ تمہارے کو اجازت بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسی مجلسوں میں نہ تمہارے کو یہ عمل تو کرنا تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے، عمل تو کرنا ہی نہیں ہے. البتہ یہ ایسا عمل اگر کوئی کر رہے تو وہاں پر بیٹھنا بھی نہیں ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. یعنی کہ تمہارے کو جو ہے وہاں پر ناراضگی کا اظہار کر کے واک آؤٹ کر دینے کا ہے، تو ان کو احساس ہونا کہ تم جو ہے یہ چیز پسند نہیں کر رہے، اور پھر ان سے رشتہ قائم رکھنا تاکہ تم ان کو دعوت دو. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کر دی ہے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. کھولتا ہوا تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی دیا جائے گا، جس کو وہ منہ میں ڈالے گا تو اس کا جسم، پورے جسم کا ایک ایک ہڈی، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک سکن کا ایک ایک حصہ پورا پگھل کر جو ہے نیچے گر جائے گا، اور پھر بار بار اسے عذاب اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اللہ حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کام کریں؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ابھی بھی اللہ ہدایت دینے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا پھر ہم دوسروں کے دروں پر جائیں گے، ان سے جو ہے مانگیں گے جو ہم کو نفع اور نقصان دینے کی قادر نہیں ہے؟ خود دیکھیں آج جتنے جو ہے ایسے لوگ جو اپنی اپنی دکانیں چلانے کے لیے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسی بہت ساری جگہیں، تو آپ لوگ خوب سمجھتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. تو ایسے تمام جو دکانیں جو کھول کر رکھے ہوئے ہیں، اگر انہوں خود اتنے دوسروں کو نفع پہنچا سکتے، اتنا دوسروں کو نقصان پہنچاتے، تو پہنچا لے نا وہ اپنے آپ کو نفع اور نقصان. کیوں وہ جو ہے دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں؟ کیوں وہ چادریں چڑھاتے ہیں؟ کیوں وہ پھول چڑھاتے ہیں اور یہ بزنس بنا کر جو رکھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے کا جو خود حق نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کا کیا کریں گے؟ خود نہیں رکھتے. اور ایسے لوگوں کے پاس ہم کیا جائیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ہستی کو چھوڑ کر کیا ہم ایسے جگہوں پر جائیں گے جبکہ اللہ ہم کو ہدایت دے دیا؟ قرآن، اب یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اب یہ ملنے کے بعد پھر ہم اللہ کا در چھوڑ کر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کبھی ہمارے لیے اپنا در نہ کھولے تو پھر ہم کہاں جائیں اور ہمارا کیا حال ہو قیامت کے دن؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو دارا، حالانکہ اس کے لیے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ادھر آ، یہ سیدھا راستہ موجود ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیرابل ان کے سامنے کریٹ کر کے بتا رہے کہ دیکھو کہ جس کو کیونکہ کیا ہے صحرا میں کچھ نیویگیشن سمجھ میں نہیں آتا. اب وہاں پر نیویگیشن کون ہے؟ آپ کا قافلہ ہے. پورا قافلہ ایک جگہ جا رہا اور انہیں بولا یہاں آؤ میرے ساتھ آؤ، اور انہیں پھر بھی جو ہے وہاں جاتے پھر رہا. تو اللہ تعالیٰ بولے گمراہ لوگوں کا یہی جو ہے مثال ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، جھک جاؤ اور کیا کرو؟ دلیل دو. کسے؟ نماز کے ذریعے سے دلیل دو، اور اس کی نافرمانی سے بچو. اسی طرح تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جا، یعنی کہ بس حکم ہوگا کن فیکون، حشر ہو جا
تو اسی دن وہ ہو جائے گا. اللہ کو کوئی بڑی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے, پورا حشر قائم ہو جائے گا, قیامت آ جائے گی. اس کا ارشاد عین حق ہے. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی, صرف اللہ تعالیٰ اکیلا اس دن جو ہے بادشاہ ہوگا. لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ؟ وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا, للہ واحد القہار, اور غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال, کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کائنات کو غور کرو نا, جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نشانیاں دی ہوئی ہیں اس کے اوپر غور کرو. تو اب ابراہیم بہترین مثال ہے جو کائنات پر غور کرتے تھے. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو, جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا, کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ کہ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب دیکھیے کہ وہ ان کے پاس کیا تھا, دو شرک تھے. ایک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, دوسرا تاروں کی پوجا کرتے تھے. یعنی کہ تاروں کو جو ہے اپنے لیے فائدہ نقصان, یہ تارا یہ ٹائم پہ یہ گردش میں رہا تو ایسا ہوتا, وہ اینگل پہ رہا تو ویسا ہوتا. یہ سب نجومی یہ جو چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ شرک میں وہ لوگ جو ہے مبتلا تھے. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے, اور اللہ تعالیٰ صرف ابراہیم کو نہیں بلکہ ہم کو بھی بار بار نشانیاں بتا رہے. ہم بھی غور کرنا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. تو اب یہاں پر یہ بتایا جاتا کہ ہو سکتا ہے انہوں واقعی میں ایسا پوچھے, دکھنے میں آیتیں تو ویسی دکھ رہی, پر مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو انہوں یہ ایک مثال بتا رہے, میں ایسا دیکھا تو میرے کو ایسا دکھا یہ رب ہے, پر پھر میں دیکھا ڈوبنے والا کیسا رب ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو سمجھا رہے, ان کو یہ طریقے سے جو ہے دعوت دے رہے. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب, مگر وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا اور ایسا چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کرتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا, اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو ایک سو ہو کر انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ جو ہے وما انا من المشرکین, تو یہ ہم پڑھتے ہیں نا اپنی نمازوں میں جب ہم تکبیر کرتے ہیں تو ثنا کوئی پڑھتے ہیں, اور یہ بھی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے. تو یہ جو ہے یہ دعا یہیں پر ہے. دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. کیا بولے ابراہیم علیہ السلام, میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا, کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے, اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب, اب شریکوں سے نہیں ڈرتا کا مطلب کیا ہے, جب انہوں اسلام لے کر آئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, آئے ہائے تم یہ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مان رہے, نہیں تو اب ان لوگوں کی پھٹکار تمہارے اوپر پڑتی, اب تمہارے اوپر نحوست آتی, تمہارے ساتھ ایسا ہوتا, تمہارے ساتھ ویسا ہوتا. تو انہوں کیا بول رہے, تمہارے یہ شریکوں سے میں نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ اگر میرے کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا, اور اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج بھی دیکھیے کہ تمام جو رسومات ہے اور پھر جو ہے بدعتیں ہیں اور تمام شرک عمل ہے, ایسا کرے تو یہ ہوتا, ایسا کرے تو وہ ہوتا, اگر نہیں کریں گے تو مصیبت آتی, پریشانی آتی. ایسا تو کوئی چیز ہمارے لیے جو ہے کوئی چیز فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی سوائے اللہ کی ذات کے. اور ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرر ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. یعنی کہ تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے, میں تمہارے جو ہے معبودوں سے ڈروں. ہم دونوں
فریقوں میں سے کون زیادہ کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لے کر آئے۔ کون ہے راہ راست پر؟ بتائیے، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ایک تو ایمان لے کر آئے، دوسرا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملائے نہیں۔ اب ظلم کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور بولے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو ظلم جو ہے نہیں کرے گا؟ ہر کوئی یا تو اپنے ذات پہ ظلم کرتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ لقمان کی آیت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے کہ ان الظلم جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو ہے شرک بڑا ظلم ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کریں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو شرک اگر نہیں کریں گا تو وہی راہ راست پر ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنائے تھے۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ آیتوں میں آیت نمبر 83 سے 88 تک آپ دیکھیں گے کہ ایک پورا ایک گلدستہ ہے بہت سارے نبیوں کا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ہم یہ ایسی سملر آیت پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر تھوڑے کم نبیوں کا ذکر ہے، یہاں پر 18 نبیوں کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ تو 18 نبیوں کا مطلب نبیوں کا یہ گلدستہ جیسا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہاں پر اس کے بعد پورا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 88 میں ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے جس کے اوپر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے، یا ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو ہر ایک راہ راست پر تھا، وہی راہ راست جو اس نے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون اور کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ یاب عطا کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا، ہر ایک راہ راست پر بھی تھا، صالح بھی تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یعنی کہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے دوسری طرف کون کون ہے؟ اسماعیل، اور پھر جو ہے دوسرے انبیاء اور کون ہے؟ الیسع، یونس، لوط کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، ہر نبی کو فضیلت عطا کی، نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یعنی کہ یہ جنریشن میں سے، بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ، ہم نے ان کو چن لیا، سیدھا راستے کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، نبوت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں، اب یہ آیت بہت اہم ہے، غور سے سنیے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، کون لوگوں نے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے کون لوگوں نے؟ ابھی یہ جو 18 نبیوں کا ذکر کرے نا، ان لوگوں کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، حبیطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو اشرکو، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لحبیط عنہم ما کانوا یعملون، کہ جو انہوں عمل کرے اب تک۔ نبیوں کو بھی شرک معاف نہیں ہے۔ شرک کیا ہے بولیے آپ؟ نبیوں کو بھی شرک معاف نہیں ہے۔ وہ لوگ تھے جن کو اب ڈیفینیٹلی انہوں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید بیان کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھوڑی تھے۔ بس یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس کی شدت کتنی ہے، یعنی کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کوئی بھی کرے تو کسی کو بھی نہیں بخشیں گے، چاہے وہ کوئی بھی رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم عام لوگوں کے لیے اس کی کتنی بڑی وارننگ ہے، اس کا ایک مثال ہے یہاں پر۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مشرکین مکہ، تو پرواہ نہیں، ہم نے
کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکرین نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو، یعنی کہ کون؟ نبیوں کے راستے پر چلو، جو ابھی ذکر جس کا ہوا، اور انہوں سیدھے راستے پر تھے، تم ان کو فالو کرو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کیا پیسے مانگ رہا ہوں جو تم جو ہے میری بات کو سننے سے مان رہے نہیں۔ یعنی کہ دیکھو، غور کر کے دیکھو کہ میرے کو یہ بات پہنچانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا، تم ذرا تو اس میں میری جو ہے یعنی کہ میں کتنا مخلص ہوں اس سے تم سمجھو، اندازہ لگاؤ۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے پر نازل کرے، تو پھر تم کیسا بول رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کوئی نازل کرنے والا نہیں ہے یا پھر نازل نہیں ہوئی؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، اسی کتاب کی طرف یہ ایک کتاب ہے، یعنی کہ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ بڑی خیر اور برکت والی ہے۔ جو یہ کتاب کو تھام لیتا ہے اس کی زندگی میں بڑی خیر اور برکت آ جاتی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی کہ مکہ جو ہے ام القریٰ جس کو کہتے ہیں، ام القریٰ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ کو کہتے ہیں، اس کے اطراف میں رہنے والوں کو وارن کرے، متنبہ کرے۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں انہوں اپنی ایمان کی دلیل کیسا دیتے؟ بتائیے کیسا دیتے؟ نماز کو قائم کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی ایمان کی گواہی اسی طریقے سے دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ یعنی کہ ایک بڑا گناہ ظلم کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹا بہتان کرنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں بولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بولے، اللہ تعالیٰ وہ بولے، ہر چیز اللہ تعالیٰ بولے، اس طریقے سے نہیں بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ خود نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات الموت میں جبکہ وہ سکرات الموت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق پکارا کرتے تھے اور ناحق بیکار باتیں جو ہے اپنی منہوں سے بکا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے کہ کافروں کی روح کیسا نکالی جائے گی کہ ان کو ایک تو سکرات الموت ان کی بہت سخت رہے گی، یعنی کہ موت اور زندگی کے بیچ کی وہ جو کنڈیشن رہتی وہ بہت سخت رہے گی، اور پھر کیا ہے، فرشتے سیاہ چہرے والے فرشتے وہاں پر آئیں گے اور گندی بدبودار ٹاٹ کے ایک کپڑے میں ان کی جو ہے جانوں کو بڑی تکلیف سے نکالیں گے۔ جب بولیں گے کہ چلو نکلو یہاں سے تو وہ روح یہاں وہاں بھاگنے لگے گی اور بہت تکلیف سے وہ باہر نکلے گی۔ جیسا بچے جو ہے غلطی کرتے نہیں تو اس کے بعد ان کو بولتے چلو اب مما کے پاس چلو میں بتاتا ہوں تمہارے کو، تو اس کو کھینچ کے لے کے تو کیسا انہیں نہیں آنا چاہتا غلطی کرنے کے بعد، تو یہ روح بھی جو ہے اسی طریقے سے کرے گی اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد، کوئی والدین، کوئی شوہر اور کوئی بزرگان دین، کوئی ہمارے اولیاء، پیر، مرشد اور ہمارے مول صاحب،
کوئی ہمارے ساتھ نہیں جانے والے ہیں. وہاں پر کیسا جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے تنہے تنہا وہاں پر آ گئے، حاضر ہو گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ کر آئے، کوئی چیز نہیں ہے اب ساتھ میں تمہارے. اور کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں. اولاد واپس آ جاتی، مال واپس آ جاتا، سب لوگ واپس چھوڑ کر اس کو زمین کے اندر 6 من زمین کے نیچے جو ہے دبا کر اس کو اوپر مٹی ڈال کر آ جاتے ہیں. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. اب دیکھیں یہ بات میں نہیں بول رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو لگے میں بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ اب تمہارے وہ سفارشیاں کہاں ہیں جس کو تم سمجھتے تھے کہ انہوں تمہاری مدد کر سکتے، انہوں تمہارے کو نجات دلا سکتے یا تمہارا کوئی کام بنا سکتے. اب تو کوئی نہیں نظر آ رہا تمہارے ساتھ. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، سب کنیکشنز ختم ہو گئے. کچھ لوگ جو ہے خبر میں جانے کے بعد یہ سمجھتے کہ خبر کے اوپر سے ان کو کچھ مدد دی جا سکتی. نہیں، کوئی مدد نہیں دی جا سکتی. انہوں صرف اپنے اعمال لے کر گئے ہوئے ہیں اور سب رابطے ان کے جو ہے خبر کے اور زمین والوں کے ٹوٹ گئے. وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے. اللہ کی دیکھیے کیا قدرتیں ہیں. ایک بیج، جب آپ جیسا بیج کھاتے نا ہم لوگ، کون سا، اب کوئی ایک بیج امیجن کر لیجیے اپن، ٹھیک ہے. اب آپ جیسا مونگ کی دال کھا رہے، اوکے، اب وہ مونگ کی دال کھا رہے، اس کے اندر ہل رہا، جھل رہا، حرکت ہے، جان ہے، کچھ بھی نہیں. اب ہم اس کو کھا بھی لیتے. اب اسی کو آپ زمین میں ڈالو، اسی کو آپ پانی میں ڈالو، اس کے اندر سے موڑ کے اٹھنا شروع ہو جاتے، اسپراؤٹس بننا شروع ہو جاتے. اس کے اندر یہ تبدیلی، وہ نکلتا کیسا، وہ اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھتے. یہ ساری کام کرنے والا تو اللہ ہے. پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. اسی نے چاند اور سورج کو طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. سبحان اللہ بولیے، اللہ اکبر بولیے، کیونکہ اس سے پہلے پڑھے تھے نا کہ ایک سمجھ کر اللہ کی قدرت سے اللہ اکبر نکلے گا تو وہ 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے. ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کی سونپنے کی جگہ ہے. یعنی کہ دنیا جائے قرار ہے، دنیا جو ہے رہنے کی جگہ ہے، اور سونپنے کی جگہ یعنی کہ فائنل اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے جو ہے، یعنی کہ قرار کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا تو ٹیمپریری جگہ ہے جس میں وہ یہاں پر رہ رہا ہے. یہ مستودع ہے اور مستقر ٹھکانہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ آخرت کی جگہ ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے ٹنوں ٹن پانی، اتنا وزن پانی ہوا میں اٹھانے والا کون ہے بتائیے آپ؟ کون اٹھا سکتے؟ صرف اللہ کی ذات ہے جو اٹھاتا بھی ہے اور برساتا بھی ہے. پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. یعنی کہ اتنے نیچے تک جو ہے بوجھ کے مارے جو ہے آ جاتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے قدرتیں. انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے. کیسے انار، کیسے خوبصورت کلر، کیسے اس کا ارینجمنٹ، دانے دیکھیے کیسا پیارے طریقے سے جمے ہوئے رہتے، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے، ہر ایک کا مزہ الگ ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھل ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور اور نظر کر کے دیکھو. اب اللہ تعالیٰ بولے ایک پانی پورے درخت کو ملتا، ایک پانی سے جو درخت بنتا اور اس کے جو پھل نکلتے سب کا ٹیسٹ الگ ہے. پانی کیا، ایک انچ ملا، کھاد ایک انچ ملی، سورج سن لائٹ ایک انچ ملی، پر پھر بھی ایک کھٹا ہے ایک میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک ہی درخت کے پھل بھی الگ الگ مزے کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. پھر بھی کیا کر رہے، شرک کر رہے جنوں کو. اور جنوں کا شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے کہ جنوں سے مدد طلب کرنا. جنوں سے مدد کیسا طلب کی جاتی؟ یہ سب جادو ٹونے کے جو کام ہے یہ جنوں کی جو ہے شرک کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. یعنی کہ جنوں کا اور انسان اور
بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے، یعنی کہ بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے ایسی تمام چیزوں سے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ کیا توحید اس کے اندر بتائی گئی ہے، کیا نشانیاں، کیا نعمتیں، کیا آلاء اللہ اس کے اندر جو ہے بتائے گئے ہیں، کتنی قدرتیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان بے اختیار جھک پڑے اور سبحان اللہ کہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ بس میں تیرا بندہ بنتا ہوں، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے میں اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ، ہم صرف تیرے سامنے آتے ہیں، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی کہ کوئی نظر اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی ایسا ایک فرد بھی نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام بھی صرف کلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرے، پر دیکھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل یہاں پر فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو کوئی نگاہیں نہیں پا سکتی بلکہ وہ ہر ایک کی نگاہ کو پکڑ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نظریں دے گا جس سے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، یعنی کہ روشنی آ گئی، اب روشنی آنے کے بعد بھی اگر تم اپنے آنکھ بند کر لینا چاہتے ہو، اب دیکھیں یہ آیت کو پڑھ لینے کے بعد بھی، یہ آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی ابھی ہم اپنے آنکھیں بند رکھنا چاہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر ایسے لوگوں کو کوئی روشنی کا فائدہ نہیں ہے، تم پر کوئی پاسبان نہیں ہے، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیت کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اللہ کی سملر آیتیں آپ کو آئیں گی پر الگ الگ انداز میں بیان کی جائے گی، اور وہ کیا رہیں گی، بار بار ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے رہیں گی، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، کہیں تو بھی وہ یہ بولیں گے کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت سملر انداز میں جو ہے بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ، اے محمد تمہارا کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو بس یہ وحی کی پیروی کرنا ہے، تم کو قرآن فالو کرنا ہے، تم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی کہ زبردستی پکڑ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے چھڑیاں اور ڈنڈے دے کر ان کو زبردستی ایمان لے کر آ سکتے تھے، اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے، پر اللہ تعالیٰ تو یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا نا، تم کو ہم نے ان پر پاسباں مقرر نہیں کیا ہے، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے، پہنچا دینے کا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والو، یعنی کہ اب اس سے ہم کو بھی سمجھ میں آتا، دیکھیں ہم بھی جو ہے لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، ہم بھی غلط کاریوں سے روکتے ہیں، پھر بھی انہوں نہیں سنتے ہماری بات، تو ہمارا کیا کام ہے، پہنچا دینا ہے اور خود قرآن کی پیروی کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم پیروی نہیں کر کے لوگوں کو دعوت دیے تو فائدہ نہیں ہوتا اس کا، اور پھر کیا ہے، تمہارے کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حوالہ دار نہیں بنائے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ اب یہاں پر ایک اسلام کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ شرک کے بارے میں جو ہے ہمارے کو کسی کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، گالیاں نہیں دینا ہے، صحیح اور غلط کا عقیدہ کھول کر بیان کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں بیان کرے، دلیل سے سمجھاؤ، کھول کر سمجھاؤ، پر ان کو جو ہے گالیاں نہیں دینے کا ہے۔ ہم کیا کرتے، گالیاں دیتے۔ اب آج کل جو ہے سوشل میڈیا میں یہ بڑا چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا، کیا کرتے، انہوں ان کو گالیاں دے رہے، انہوں ان کو گالیاں دے رہے، تو کیا ہو رہا کہ پلٹا کے لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے، اللہ کو گالیاں دے رہے، تو
اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرمت کا خیال کرو. اب اسی کی سملر ایک حدیث یاد آئی میرے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو. تو صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کون اپنی ماں کو گالی دیتا؟ کون؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو اپنی ماں کو گالی دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، باپ کو گالی دو گے، پلٹا کے انہیں تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو مطلب تم ذریعہ بنے نا اپنی ماں کو گالی جو ہے کوئی بکرا، تو تم ذریعہ بنے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کو اگر ہم جو ہے ہم گویا نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیے جیسا رہیں گا، کیونکہ ہم مجبور کرے سامنے والے کو یہ بات کرنے کے، تو ہمارے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اب پھر وہ واپس معجزے کی طرف اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں کڑی قسمیں کھا کر بولتے کہ اگر کوئی معجزہ آیا تو ہم مان لیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں ابھی آ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ابھی دے بھی دیا اللہ تعالیٰ تو ایمان نہیں لاتے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے بات کرتے، یعنی کہ ایسی واضح نشانیاں اگر آتی کہ فرشتے نازل ہوتے، مردے ان سے اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے اور انہوں بولتے کہ ایمان لے کر آؤ، دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں کہ آخرت کا دن ہے، حق ہے بولتے، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ آپ ان کی جو ہدایت کی طرف جو محبت اور حرص ہے آپ کی، تو پر انہوں ایمان نہیں لانے والے، چاہے کتنے بھی معجزات انہوں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، الا یہ کہ مشیت الہی ہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے کر آئیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں کو، شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے کے اور فریب کے طور پر التقا کرتے رہتے ہیں. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کچھ جنوں میں بھی شیطان ہوتے، جو شیطان جو ہم بولتے ہیں نا وہ جنوں میں سے رہتے، پر کچھ انسانوں میں سے بھی شیطان رہتے، جنوں میں سے بھی شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان، جو کیا کرتے ایسی غلط باتیں جو ہے القاء کرتے. القاء مطلب دلوں میں ڈالتے اور لوگوں کو بہکا کر جو ہے غلط راستے پر لے کے جاتے. اب جس کے بارے میں جو ہے ایک آتا ہے حسن بصری جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے جو شیطان جو شیطان ہے، جو شیطانوں میں سے جو یعنی کہ جنوں میں سے جو شیطان ہے، اس سے زیادہ سخت میرے اوپر انسانوں کے شیطان ہیں. کیونکہ جب میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں تو شیطان جو جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے سے، پر یہ انسانوں کے جو شیطانہ ہیں ان لوگ نہیں بھاگتے اور مجھے اپنے ساتھ بہکا کر گناہوں میں مبتلا کر لیتے ہیں. تو اب اس سے کیا ہے، من الجنتی والناس، جیسا ہم پڑھتے ہیں نا سورہ ناس میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، وسوسے ڈالنے والے جو انسان اور جن میں سے ہو، دونوں سے ہماری حفاظت کرو. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ صرف شیطان ایک ہی نہیں ہے جو وسوسے ڈال کے بہکاتا، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں. ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اطراف ایسے کون ہیں جو ہمارے کو غلط طریقوں پر لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ایسے دوست، ہماری ایسی محفلیں، تو ہم کو ان سے دور رہنے کا ہے، کیونکہ وہ انسانوں میں سے بہکانے والے لوگ ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہکا نہیں سکتے، پر اللہ تعالیٰ اجازت ڈھیل دیے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کچھ لوگ رہتے نا نماز پڑھیں گے، ارے رہن دو بعد میں پڑھیں گے، ابھی رکو ذرا بیٹھو، بول کے جو ہے غلط چیزوں میں اس طریقے سے نیکیوں سے روکنے والے ہیں اور جو ہے غلط چیزوں پر ابھارنے والے ہیں. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں کرتے رہے. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دیے جا رہے ہیں، دیتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
ان کے دل اس سے خوشنماد ہو کے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ جو شیطان اور انسانوں میں سے جو دیے ہوئے ہیں, یہ ڈھیل کئی کو دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو یہ کرنا چاہ رہے انہوں تھوڑا ذرا کون تو بھی بہکاتے ساتھی انہوں وہ کام کرتے. اصل کیا ہے, دل اصل ان کا تھا دل وہ کام کرنے میں, تو اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے, لہٰذا تم شک میں پڑنے والے نہ بن جاؤ. تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے, کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو تو وہ جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. اب یہاں پر اس سے پہلے بھی سملر ایک آیت آئی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوں گا, میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اکثریت کے پیچھے مت چلنے کا حکم دے رہے کہ اکثریت گمراہوں کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ اور راہ راست پر کم لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص جو ہے, ایک صحابی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما دے, اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما دے. عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما دے, کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون, یعنی کہ بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں, بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں, بہت کم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ غور نہیں کریں, یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ ان میں سے بہت کم ہے جو راہ راست پر ہے, تو کم لوگ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہتے. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے, اکثریت کو دیکھ کر, میجورٹی کو دیکھ کر غلط طریقے کی راستہ اختیار نہیں کرنے کا ہے. اکثر ہم لوگ یہ بولتے کہ ارے اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے نا, پھر کیسا غلط رہتا, پوری دنیا میں سب کر رہے, ہم کیسے پھر جو ہے یہ غلط ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اکثریت کو کے دیکھ کر ان کے پیچھے مت چلو. اکثریت جو ہے غلط کام کرتی, غلط بدعتیں کرتی, غلط راتوں میں جاگتی, غلط روزے رکھتی, غلط عبادتیں کرتی, سب کرتے ہوں گے, پوری دنیا میں کر رہے ہوں گے, پر تم جو ہے یہ غلط کام نہیں کرنے کا ہے کیونکہ تمہارے کو اس کا حکم نہیں ہے. وہ تو محض گمان کے پیچھے اور خیاس آرائیوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو, جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس کا گوشت تم کھاؤ, آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطراب کے سوا دوسرے یعنی کہ مشکلات پریشانیوں کے مجبوری کے علاوہ, ٹھیک ہے, دوسری تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے, یعنی کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ہم کو بتا دی, کیونکہ مکی صورتوں کے دوسرے سوروں میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. یہ آخری زمانے کی مکی صورت ہے نا. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ یعنی کہ میجورٹی کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے کہ ہم کو علانیہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور چھپے گناہوں سے بھی بچنا ہے. ہم کیا کرتے, لوگوں کے سامنے علانیہ گناہوں سے تو بچ جاتے, پر جب ہم اکیلے میں رہتے, تنہائی میں رہتے, اصل ایمان کی ہماری ایکچولی آزمائش وہی ہے. جب ہم اکیلے رہتے, تنہا میں رہتے, جب ہمارے کیا عمل ہے وہ ایکچولی ہم ہیں, ایکچولی وہ ٹائم پہ ہے ہم کہ جو ہم اکیلے میں رہتے. تو وہ ٹائم پہ ہم کیا کر رہے, کیا سوچ رہے, کیا دیکھ رہے, کیا سن رہے, کیا کام کر رہے, یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ایمان کی دلیل ہے. وہ اصل ہم ہیں. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اب اس کے بارے میں ایک خطرناک حدیث ہے, بہت خطرناک حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک شخص ایسا رہے گا جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیک کے اعمال لے کر آئے گا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر نیکی کے اعمال لے کر آئے گا، پر اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جب وہ تنہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہوتا تھا، یعنی کہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے بہت نیکیاں کرتا تھا، یہاں تک کہ کتنے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہو گئے، پر جب وہ تنہا رہتا تھا تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بول کے بھول جاتا تھا اور تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک جو ہے یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ تنہائی میں ہم جب کوئی نہیں دیکھتے تو ہم ایسی ایسی باتیں کرتے، آہستہ سے جو ہے میاں کے سامنے ساس کی شکایتیں لگاتے، تو پیچھے جو ہے لوگوں کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے سمجھ کے تنہائی میں ایسے کام کرتے ہیں یا غلط کام کرتے، غلط چیزیں دیکھتے، غلط عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ نعوذ اللہ نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کھلے اور چھپے دونوں میں اللہ کا ڈرنے والا بنائے، تقوی اختیار کرنے والا بنائے اور اچھے کام کرنے والا بنائے، اور یہ احساس ہمیشہ ہمارا زندہ رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ جانور تو پھر وہ فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات التقاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کے اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہے، شیطان کی بات مان لیں گے تو تم مشرک ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ اپنی آیت کو ختم کریں گے، آیت نمبر 121، ٹھیک ہے، اور پھر جیسا اس کے اندر ابھی تھوڑی سی آیتیں ہماری باقی ہے تو انشاءاللہ کل ہم سورہ انعام جو ہے ختم کر کے سورہ آراف انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کر لیں گے۔ ابھی اس کے 65 آیتیں ہیں تو کتنے ہیں، مطلب ابھی 20 آیتیں، رائٹ؟ اچھا 40 آیتیں، تو 40 آیتیں ہماری ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام اپنی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے وہ تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، توحید کو سمجھنے والا بن جائے، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے والا بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دیے ہوئے ہیں وہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، آپ کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کرنے میں ہمارے لیے آسانی کر دے اور یہ تمام آخرت کی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آخرت کی تیاری کر لینے والا بنا دے، وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنے اچھے اعمال کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، تمام واسطے کٹ جائیں گے، صرف ہمارے اعمال رہیں گے۔ یا رب ہم کو توفیق عطا فرما کہ خوب اچھے اعمال کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے تو پھر آج ان لوگوں کی خاطر ہم کیوں گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرے اور برائیوں میں اور زیادتیوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہ شیطان سے بچا جو جنوں میں سے ہے اور وہ شیاطین سے بچا جو انسانوں میں سے ہے، تاکہ لوگ ہم کو غلط بات کر غلط القاء کر ہم کو گمراہ نہ کریں۔ یا رب العالمین ہم کو تمام تیری تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، ایک آیت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان لانا، ہمارا یہ قرآن پڑھنا، ہمارا یہ جمع ہونا اور بیٹھنا، اللہ اس کو تو قبول فرما دے، اور ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری تراویحوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے قیام اللیل کو اللہ تو قبول فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے جو ہمارے جی میں ہے اور ہم نہیں جانتے جو تیرے دل میں ہے۔ یا رب العالمین ہمارے جو بھی جائز مقاصد ہے اس کو پورا کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، یہ وبا کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے، اور مسلمانوں کو تو ہر جگہ جہاں پر ہو اللہ تعالیٰ تو فوقیت عطا فرما، تو مضبوطی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے ناصر اور مددگار بن جا۔ یا رب العالمین ہم صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم صرف تیرے سامنے اپنا ماتھا ٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی رب نہیں ہے، کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، کسی کا آستانہ ہمارے لیے نہیں ہے، کسی کا در ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دعاؤں کو قبول کر دے، تو بھی ہمیں اپنا لے۔ یا اللہ ہم تجھے اپنے رب کی طریقے سے ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھی ہم کو اپنے خاص بندوں میں، مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔